بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سبق نمبر 25 ہے آج ہمارا، اور انتہائی اہم سبق ہے جو نہ صرف اس جو ابواب چل رہے ہیں ثلاثی مجرد کے ان میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ صرف کے اختتام تک اس سبق کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور جب بھی ہم پڑھیں گے ظرف کسی بھی باب سے تو اس ویڈیو نمبر 25 کا حوالہ ضرور دیا جائے گا کہ جس میں ظرف کا قانون ایک بیان کر دیا گیا ہے، شروع تا آخر تمام ابواب کے لیے یہ کارآمد ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کہ سبق نمبر 25 اس میں ظرف یعنی کہ اس میں ظرف پہ آج دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے گردان، معنی، صیغہ اور اس کی بنا، تعریف سب کچھ ہو گئی تھی، اور آج اس کا قانون ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ظرف کا قانون، اس قانون میں 4 باتیں جاننا ضروری ہیں، یعنی کل قانون کی 4 شکیں بن جاتی ہیں جو الگ الگ طور پہ ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح، محموز اور اجوف، ان میں ذرا بات اہم ہے اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی آسان ہیں۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یعنی کہ صحیح 7 اقسام میں سے، محموز اور اجوف کا ہر وہ باب جس کی مضارع یفعلو کے وزن پر ہو، یعنی مضارع معلوم جس کی یفعلو کے وزن پر ہو، اس کی ظرف مفعل کے وزن پر آتی ہے۔ مضارع یفعلو ہو ان تینوں سے، صحیح، محموز، اجوف سے، تو ظرف پھر مفعل کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضربن، مضعر، مبیون۔ مضربن ہو گیا صحیح، مضعر محموز، اور مبیون جو اصل میں یبیو تھا یہ اجوف ہو گیا۔ ان تینوں جو ظرف ہیں یہ ہم نے پہلے لکھ دی ہیں کہ یہ مفعل کے وزن پر آ رہی ہیں یہ تینوں ظرف۔ تو یہ ہم نے جو ان کی مضارع ہے وہ مضارع ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یفعلو کے وزن پر ہے، یضربو، یضعرو اور یبیو جو اصل میں یعنی کہ یبیو تھا۔ تو یہ تینوں کی ظرف مضارع کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مضارع یفعلو کے وزن پر ہے تو ظرف مفعل کے وزن پر آئے گی، اور اگر تینوں کی مضارع یفعلو کے وزن پر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر مضارع یفعلو کے وزن پر نہ ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مضارع یفعلو ہوتی ہے یا مضارع یفعلو ہوتی ہے۔ یہ جب ہم آگے تمام ابواب ثلاثی مجرد کے پڑھ لیں گے تو اس میں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ مضارع کی 3 ہی قسمیں بنتی ہیں، یا تو مضارع یفعلو ہوگی، یا مضارع یفعلو ہوگی، یا مضارع یفعلو ہوگی۔ تو جب مضارع یفعلو نہ ہو تو اس کی 2 صورتیں نکلتی ہیں، یا تو مضارع یفعلو ہوگی یا یفعلو ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں جو ظرف ہوگی وہ مفعول کے وزن پر آتی ہے، جیسے منصر، مأمر، مقال۔ ایک صحیح سے مثال ہے، ایک محموز سے اور ایک اجوف سے۔ جو ینصرو، یأمرو اور یقولو سے ہیں، یعنی ان کی مضارع جو ہیں ایک صحیح سے مضارع یفعلو ہے اور اجوف سے بھی یفعلو ہے، یقولو اصل میں یقولو تھا، اور محموز سے بھی یفعلو ہے۔ اور یہ جو مثالیں لکھ دی ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فرض کریں یفعلو سے لے لیتے ہیں، یعلم اگر ہو تو اس کی ظرف آئے گی معلم، یمنع اگر ہو تو ظرف آئے گی ممنع، یخاف اگر ہو تو ظرف آئے گی مخاف وغیرہ۔ تو یہ 2 باتیں اس پہلی شک کے اندر آ جاتی ہیں کہ یفعلو الگ اپنی ظرف ہے اس سے، اور یفعلو کے علاوہ جو غیر یفعلو ہیں یعنی یفعلو اور یفعلو اس سے الگ ظرف آتی ہے۔ مثال بالکل آسان ہے، مثال کے ہر باب کی ظرف مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے، چاہے وہ مضارع اس کی یفعلو ہو، یفعلو ہو، جو بھی ہو، ظرف ہمیشہ اس کی مفعول کے وزن پر آئے گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں موعد یعد سے، اصل میں کیا تھا یوعد، یہ ہم پڑھ لیں گے، اور موجل یہ ظرف آتی ہے کس سے، یوجلو سے، یوجلو مفعول ہے، پھر بھی ظرف موجل، غلط ہو گیا کہ اس کو موجل آپ کر لیں۔ موعد اور موجل دونوں مفعول کے وزن پر ہیں، ایک یفعلو مضارع سے ہے اور دوسری یفعلو مضارع سے ہے، یوجلو سے۔ تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں تو یہاں بھی 3 ہیں یعنی کہ 7 اقسام میں سے، لفیف، ناقص اور مضاف۔ ان تینوں کی ظرف مطلقاً مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ تینوں کی الگ الگ مثالیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ ناقص سے دیکھ لیں، مدان اور مرمن، یہ ہیں یدو اور یرمی سے، ایک مضارع یفعلو، دوسری مضارع ہے یفعلو۔
اور آپ دوسرے نمبر پہ لفیف کو دیکھ لیں، متون اور موجن یہ ہیں یتوی اور یوجا سے، ایک یفعلو دوسرا یفعلو، لیکن جو ظرف آ رہی ہے وہ مفعول کے وزن پر آتی۔ اور تیسرے نمبر پہ ممدن اور مفرن یہ ہیں مضاف کی مثال ہے یمدو اور یفرو سے، ایک مضارع یفعلو ہے دوسری مضارع یفعلو ہے، پھر بھی ظرف مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ یہاں ایک علم الصیغہ میں ایک بحث ہے، علم الصیغہ والے نے تو اس کو مطلقاً مفرن کی مثال پیش کر کے پہلے کہا کہ یہ جو مضاف ہوگی اس کی ظرف بھی مطلقاً مفعول سے آئے گی، جیسے عین المفر کی مثال دی ہوئی ہے کہ مفرن یفرو سے آ گئی ہے ظرف، لیکن کہا گیا یہ بھی بات بھی کہی گئی ہے کہ مفرن یہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ظرف نہیں ہے بلکہ مصدر میمی ہے، اور مضاف کی جو ظرف ہے وہ اوپر والے قاعدے کے مطابق ہوگی، یعنی اگر مضارع یفعلو ہے مضارع اگر تو ظرف آئے گی مفعول، اور اگر یفعلو نہیں ہے تو مفعول آئے گی، یعنی کہ محل انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں ہم اس موجودہ کتاب کے مطابق اس کو اسی میں شمار کیا گیا ہے کہ مضاف کی ظرف بھی مطلقاً مفعول کے وزن پر آئے گی۔ چوتھے نمبر پہ غیر ثلاثی مجرد سے ہر باب کی ظرف اسم مفعول کے وزن پر آتی ہے، یعنی اوپر جتنے بھی 3 قاعدے ہیں وہ ثلاثی مجرد کی ظرف کے لیے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ثلاثی مزید 1، رباعی مجرد 2، رباعی مزید 3۔ ان تینوں کی ظرف ہمیشہ جو ہے وہ اسم مفعول کے وزن پر آئے گی، بالکل ہی آسان۔ ثلاثی مجرد سے مزید سے ایک مثال لکھ دی ہے مکرمن، اور رباعی مجرد سے مدخرجن، اور رباعی مزید سے متدخرجن، یہ مضارع ہیں ان کی کیا؟ یکرمو، یدخرجو اور یتدخرجو، ان سے ظرف آ رہی ہے اسم مفعول کے وزن پر۔ تو ظرف کا جو قاعدہ ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک اسی ایک قانون میں بیان ہو چکا ہے، جب بھی ظرف کسی باب کے ہم پڑھیں گے تو اس قاعدے کو مد نظر رکھ کے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔